یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، تو کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے، مجھے تو یہ تو بتاؤ.
حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر، میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا. انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کی ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے. لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن، چڑیل، بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہیں، اور ہمزاد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی، تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں. یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے. یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو، کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے، جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو، اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا، اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، سوری مصر میں نہیں،
شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا، اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے، تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں، عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں.
اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو, یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں. لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا, تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے, اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے, تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا, دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا, مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں, دوسرے کاموں میں لگ گیا. اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا. بڑے بڑے ذہین لوگ, بڑے بڑے عقل مند لوگ, بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے, بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑنے والے, ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین, اللہ کے رسول کی باتیں, اللہ کی باتیں, خود اللہ کی ذات, ان چیزوں سے غافل ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں, کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے. ہر ملک کے اپنے قوانین
اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے. آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے، اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو. آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں. اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار، اینٹیں، صوفے، فانوس، گدوں کا. اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے، 200 گز، 400 گز، چھوٹے گھر 60 گز. جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ 200 گز کا ہو، اتنے کمرے ہوں، فانوس ہو، صوفہ ہو، پنکھے ہوں، ایئر کنڈیشن ہو. جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ، بولو بھائی، میری نظر میں گھر اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں، معتد بھی بچے ہوں. معتد بھی کا مطلب قابل ذکر، بولو بھائی، اتنے ہوں کہ پتہ چلے کہ بچے ہیں، گننا پڑے ان کو، افراد ہوں. اور اس گھر میں ایک عدد دادا دادی یا نانا نانی بھی، بولو بھائی، ہوں. ایک آدھ بوڑھا بھی اس میں، دونوں ہوں تو سبحان اللہ. دادا دادی ہوں یا نانا نانی، دونوں چاروں تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا، یا نانا نانی ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے. تو اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر. اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھر اجڑ گیا. ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں بھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف، یہ بات کمپلیٹ کر دوں. گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر، بولو بھائی، اجڑ گیا، برکت ختم. کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے، جس کی خدمت کرے. اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے؟ دادا دادی یا نانا نانی. تو بوڑھے کا وجود گھر میں، گھر کو گھر قرار دینے کے لیے، بولو بھائی، ضروری ہے. ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق، ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق. دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو، اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے. بیوی کبھی ہوتی ہے، کبھی عورت ہوتی ہے، کوئی بیوی کے نام پہ، کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، عیاشی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ. ہوٹلوں کو گھر. ارے بھائی بولو یار، کچھ ڈنڈا اٹھا کے، مجھے غصہ آتا ہے. ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ ادھر آؤ ہمارا بیان سننے، بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو. تو اتنی سست، مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. ویسے سست اگر کوئی ہو نا، کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے، وہ برداشت ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے. لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان، پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے جمائیاں لینا شروع کر دوں یا ایسے ہی پھینکنا شروع کر دوں، کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، ایسے ہی بس سستی میں، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایسے ہی سننا بھی ایک کام ہے. جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. تو یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دیا. پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50. باتیں کرنا ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. وہ بچپن میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں، ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50. تو وہ اس میں ایک چیز دکھائی، یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوں یا کوئی دھمکی ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا. تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے کہ بہترین کھیل رہے ہیں سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ, اور حالانکہ وہ جو کلیم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آئی نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی, لیکن بار بار وہ کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ. اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل ہی نہیں رہا. تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج, اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا, روتے روتے کہہ رہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیل رہا, رو رہا ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے. تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے. تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئی اور نادرا والوں کی حرکتیں بتائی ہیں کہ یہ اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, حالانکہ میں بیوہ. بولو بھائی نہیں, ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں, یہ میرے شوہر ہیں, یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا. تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادرا والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی, شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو, پھر اس کا لنک کیا ہے, نکاح نامہ, میرج سرٹیفکیٹ, پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے, تو پہلے اس کا بے فارم, پھر بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا, محترمہ آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں, جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں. اس نے بندوق نکالی, اس کے شوہر کو اٹھا کر کے گولی ماری. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا, آپ بیوہ ہو گئی. آپ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو نادرا والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن. تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادرا والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, واللہ عالم. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ اصل جو ٹاپک تھا ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا. ٹاپک تو مجھے یاد تھا, لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آگے ہم رکے تھے. گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے, اس کی چخ چخ سنا کرو, اس کی برداشت کیا کرو, اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی, کھانے پینے میں تاخیر برداشت. بولو بھائی, کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے, بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کرو وہ نہیں, کھانا مجھے ٹائم پہ. ترجیحات ہوتی ہے نا ہر ایک کی. بعض لوگ کھانے میں الجھ جلول ہوتے ہیں, ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑے مجھے ٹائم پہ, آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے. بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو, میرے والدین کی مجھے خدمت, بولو بھائی, چاہیے. تو ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے. لوگ کہتے ہیں نا بڑی بیگم سے, بیگم تم مجھ سے منہ پھڑ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو, لیکن میرے ابا سے ذرا, بولو بھائی, تمیز. اسی طرح خواتین میں بھی ہے, شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو, لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو, وقت زیادہ دو. بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے, روکڑا چاہیے. سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے, 4 سال تک وہیں رہو, 4
کیا 40 سال وہیں گزارو مگر اللہ کا واسطہ کچھ پیسے. بے یار ہوتا ہے نا ایسے. بھائی ہمیں بندہ نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے. ترجیحات ہوتی ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں. ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات, پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں, کہ ترجیحات کی بنیاد. دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے بیگم, مجھے سب چیزیں چاہیے. میرے ابا سے بھی اچھا سلوک, میری اماں سے بھی اچھا سلوک, مجھ سے بھی اچھا سلوک, کھانا بھی ٹائم پہ, کپڑے بھی استری ٹائم پہ, اخلاق سے بات بھی, زینت بھی, میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں, گھر کے میں کوئی آئے گا بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, اور اتنے بجے تم نے سونا ہے, اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے, دوپہر اتنے دیر کیلولا کرنا ہے, اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے. بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لو, کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست چاہیے. ایک دن بھی گھر چل سکتا ہے؟ بولو نہیں چلے گا. یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں, آپ ڈانٹیں بھی نہیں, سوری بھی آپ ہی کیا کریں, پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں, اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں بھی, میرے ہاتھ میں پکڑائیں بھی, پھر مجھ سے پیسے لے کے کھایا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مجھ سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں, اور یہ بھی نہ کہیں, وہ بھی نہ کہیں, میں جو چاہے کروں, میں پڑھنا چاہوں, میں جاب کرنا چاہوں, جاب بھی کروں تو تنخواہ بھی آئے, تو تنخواہ کا بھی نہ پوچھیں مجھ سے. ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہو, پرفیکٹ. چلے گا گھر 2 دن, بولو بھائی, اور آپ کی شکل بھی اچھی ہو, یہ بھی خواہش. اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی ہے بھائی؟ اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان, جی اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی, نہیں رہے گی. تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی. تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہیں, ترجیحات. حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسمگلروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو نہیں چھیڑو, چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑ لو, چور ڈاکو پکڑ لو, یہ بڑے کو ابھی فی الحال کیا کرو, چھوڑ دو اس کو. بھائی سارے کام نہیں ہو سکتے, ہو گیا نا, ایسا نہ ہو یہی ہم کو کھا جائے. یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا لو, ہوتا ہے نا ہر ملک میں. تو بات لمبی ہو رہی ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے, ہر ملک کے, ہر خاندان کے, ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو, ٹھیک ہے نا, کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے. تو یاد رکھو یہ کائنات بھی ایک ریاست ہے, اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے, وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لوں گا, لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ. بولو بھائی, تم سب سے پہلے میرے ہو, باقیوں کے بعد میں. ما يفعل الله بكم لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے, اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے, ما يعبأ بكم ربی, تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو, چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو, چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ, بہت بڑے انجینئر بن جاؤ, بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پھوکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو, جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے, میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے, تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا, میری نظر میں وہ اچھا, بولو بھائی, نہیں ہے. اس
کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے، مگر اللہ نے ان کو بھی معاف، بولو بھائی، نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا، عرب کی جو شاعری تھی نا، عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے، اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے زمانے جاہلیت میں، اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے، یعنی پازیٹیو شاعری ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کو سخاوت پہ لانا، لوگوں کو بہادری پہ اکسانا، رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا، مظلوم کی مدد پر اکسانا۔ اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں، ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی، بولو بھائی، نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا۔ صحابی نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی، فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول، اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے۔ کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی، بولو بھائی، نہیں اٹھائی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا، غربا اور مساکین کو کثرت سے، بولو بھائی، کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ، بولو بھائی، نہیں چھوڑا۔ آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا، روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا۔ اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ایمان کی توفیق، کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے، ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو، بولو بھائی، مجھے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے، ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہوں، ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے، ہمیشہ۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آج بھی جو مشرک ہے نا، ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ، ایک خدا ہے۔ کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہے؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ ایک۔
تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار، بولو بھائی، دے دیا ہے. سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے. نہیں آ رہی بات. یہ والا جو بت ہے، اس بت کو بھی نہیں دیے. یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو، بولو بھائی، اولاد دے دیں گے. عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات. بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے. جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے، دے گا کون؟ اللہ. نہیں یاری بات. اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے. ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک. کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس. کسی کو نہیں دی اللہ نے. یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بت کے پاس، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے، ہے بھائی، ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہے بھائی. یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں. اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا، پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برا بلا میں اس کو، جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ، ہر قسم کے اختیارات ہیں، اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہے. اسباب والے آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے معاذ اللہ، پھر پولیس کو، پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں، ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے، نل کا کھولیں گے، پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا، پانی اوپر سے نیچے آئے گا.
اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسا سکتے ہو، جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے، اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے، حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے، چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن اولاد ممکن نہیں ہے، لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک بولو بھائی نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا، مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا، دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا، پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں، ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا، میں نے استخارہ نکالا، اس میں کالا آیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کہہ کے تھک گیا، مگر یہ جو بیماری ہے نا، یہ جو بیماری ہے نا ایک دفعہ استخارے کی، روحانی علاج کی، جن چڑیل بھوت کی، جادو ٹونے کا وہم، یہ نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا محترمہ اماں جی آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے؟ میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے، بندہ تو کالا نہیں ہے نا. ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے نا جتنا خواب میں کالا آیا تھا. لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھئی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے. تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی بلیک ہے اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے، پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ بولو بھائی نہیں. لیکن محض اس بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو، میں یہ میری عادت ہے ایسا، یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں آپ لوگ، دل پہ نہ لے کے جائیں. کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں، اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے، سفید کبوتر نکلے استخارے میں.
آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی، اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی بھی ہیں، یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس، کئی دفعہ ایسے ہوئے، فون آیا، اٹھائے، جی فلاں بات کر رہا ہوں، جی فرمائیے. میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی؟ میری والدہ کا نام بی بی گل چمن. تو بھائی میں کیا کروں؟ اپنے شجرہ نسب بیان کر رہا ہے بھائی تو مجھے اس سے کیا غرض؟ آپ کی اماں کا نام کیا، آپ کے دادا کا نام کیا؟ کہہ رہے ہیں آگے سنیں تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے. اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے. تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. جہالت ہے. اپنا نام، اپنی اماں کا نام، اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا؟ میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ، اللہ کا شکر ہے، نہیں نکالا، ورنہ اب تک کنوارے کے کنوارے ہی ہوتے. ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی مارا. استخاروں کے چکر جو یہ آج کل جاہلوں والے استخارے ہو رہے ہیں، اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو یار. ان کو بھی منع کر دیا استخارہ نہیں نکالنا. لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا؟ نہیں نکالنا. اور اگر نکالا، کیونکہ ڈر ہی ہوتا ہے نا ان کا، سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا خواب آ جائے، اچھا والا ایک رشتہ انکار کر دیں یار. کیا اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے گا تو ہم بھی کنوارے ہی رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کیا استخارہ نہیں نکالنا. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، جیسے کہ نہیں آتا، تو پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا، میرا والا بہت طاقتور ہے، اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آئے پھر بھی یہی کرنا ہے. استخارے میں یہ نکلا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا، اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے، یہی کرنا. چھوڑ دو یہ استخارے، یہ جو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آدھے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو. اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں، میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے، کسی نے کچھ کر دیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے، تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ، بولتے کیوں نہیں، اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں اٹکا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا، تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں آ رہی بات؟ جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا، اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے. ابھی ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں دھاگا، انگوٹھے میں بھی دھاگا، تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہمارے پاس رشتے دار بہت مختلف قسم کے رشتے دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں، مختلف ڈیزائن کے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے، اس کو ہر قسم کے رشتے داروں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے دھاگے، ان کے گھر میں سب ایسے ہی، کسی کی انگلی پہ دھاگا، کسی کے یہاں، کسی کی امام زامن، کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا ہے، آپ کے مسائل حل ہوئے؟ ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، کبھی مجھے دے گا کوئی دھاگا بندھا ہوا؟ ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا، کوئی کام سلائی کے لیے، تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، دھاگے ہی نہیں شارٹ ہیں، جو ضروری دھاگے ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا؟ اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں، آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے کتنے ہیں؟ 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں.
اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل، بھائی سمجھ رہے ہو نا، یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. سمجھ رہے؟ عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے، میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ، وسائل آپ سے کم، مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم. آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ، پھر بھی آپ پریشان ہو. اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھادے کے اور یہ امام ضامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے اگر مسئلے حل ہوتے نا تو حکمرانوں کے حل ہوتے. ہمارے جو حکمران ہیں، یہ دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہیں، سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے. سب سے زیادہ مسائل میں گرے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ. ان کو ہر وقت اپوزیشن کا ڈر. بڑے بڑے حکمران ہیں، اتنی پاور، ان کے مسائل بھی بڑے بڑے. تو جب انسان کے پاس وسائل بڑے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وسائل تھوڑے ہوں تو مسائل بھی تھوڑے. اور وسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن انسان کمپرومائز کر لے کہ بھائی میں صرف کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے. اللہ حل کر دے ٹھیک ہے، اللہ اگر حل نہیں بھی کرتا تو تسلی بہرحال دے دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خوب اچھی طرح سنیں یہ بات. ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے. ماں بیوہ ہو گئی، بیٹے شہید ہو گئے. ایک بیٹا بچا ہے ابو سعید جو 11-12 سال یا 10 سال کی عمر تھی، ان کی بچے تھے. اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو فاقے پڑنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے، یہ جوان تھے، کمانے والے تھے. 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بلا کہتا ہے، دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں، علماء دے چکے ہیں، لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ میں امپائر بن کے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، اور یہ بہت بڑی جرت اور دلیری ہے. بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو. آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر تانے دو؟ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا، مجھے ان مسٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے، تمہیں کل کے لونڈے کو، ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے، اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو. ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف. ہر ٹچا اٹھتا ہے، ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، میری نظر میں حضرت معاویہ کا یہ موقف درست نہیں تھا. تیری اوقات کیا ہے کہ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے؟ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا،
ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں, ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے, اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے, پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اجتہادی اختلاف تھا, اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں, تو اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں بولو بھائی نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی. اس کی تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا, حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا, داؤد کا فیصلہ بولو بھائی سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں, ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی, کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کال آتی, انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا, اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری, تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے برے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر, جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا, وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے, تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے یہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں. تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے, اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار بولو بھائی